اللہ کے وبرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تیرے ماتھے پہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تیرے ماتھے پہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ آج ہم ایک ایسی خاتون کا ذکر کریں گے کہ جن کی بہادری کے قصے مسلمانوں نے نہیں بلکہ انگریزوں یورپین نے لکھے، اور مسلمان تاریخ دانوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم تک معلومات اس وجہ سے نہیں پہنچی کیونکہ انہیں سمندر کی ملکہ کہا جاتا ہے، تو ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ سمندر میں ہی گزرا ہے اور تاریخ دان ان کی زندگی سے اتنے واقف نہیں رہے۔ مسلمان تو انہیں سمندر کی ملکہ کہتے ہیں اور انگریز مورخین انہیں بحری قزاق کہتے ہیں۔ یہ جب ان کی حکومت تھی سمندر پہ تو یورپین جنگجو جو تھے، سمندری جنگجو، نیوی کہہ لیں اب، وہ سمندر میں آنے سے ڈرتے تھے ان کی وجہ سے۔ آخر یہ خاتون اتنی طاقتور ترین خاتون کیسے بنی؟ کون سے عوامل کار فرما تھے ان کی زندگی کے پیچھے کہ یہ اتنی بہت بڑی طاقتور ترین خاتون بنی؟ یہ 1492 جب اسپین میں سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور بہت سو کو قید میں قید کر لیا گیا یا غلام بنا لیا گیا، اور بہت سی مسلمان خواتین کی عصمت دری کی گئی، تو اسی اثنا میں بہت سے مسلمان خاندانوں نے سوچا کہ اب یہاں سے کوچ کیا جائے، مطلب مہاجر کی زندگی اپنائی جائے، اور انہوں نے اسپین سے نکلنے کو عافیت جانا۔ ان مہاجرین میں ایک چھوٹی سی بچی جو یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اپنا گھر بار لٹتا ہوا دیکھا اس نے، مسلمانوں کا قتل عام اس نے دیکھا، مسلمان خواتین کی عصمت دری اس نے دیکھی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتے دیکھی، اور زبردستی مسلمانوں کو عیسائیت پر مجبور کیا گیا۔ اس بچے نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دل میں اتار لیے تھے، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس سب کا بدلہ لوں گی۔ ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ الحرہ کے بارے میں۔ سیدہ الحرہ وہی بچی تھی جو اسپین سے افریقہ کی سرزمین پر آئی، ان کے خاندان نے اپنی زندگی بچائی، اور وہ افریقہ کے ایک ریگستان جسے توتان کہا جاتا ہے، تو وہاں پر آ کر وہ آباد ہوئے، اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے مسلمان وہاں پر آ کر رہنا شروع ہوئے۔ تو وہاں پر سید الحرہ کا جو مقصد تھا زندگی کا وہ انہیں یاد تھا، تو انہوں نے اس جگہ پر اپنی حکومت قائم کر لی، توتان شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور بہت سے مسلمان جو امیر مسلمان تھے انہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا، سیدہ الحرہ کا ساتھ دیا مسلمانوں نے، اور سیدہ الحرہ نے یہاں پر اپنے جنگی بحری جہازوں کا اس شہر کو ہیڈ کوارٹر بھی بنا لیا۔ تو وہاں پر انہوں نے پرتگالی اور اسپین کے بحری جہازوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور مال غنیمت ان کی بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آتا۔ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اسپین میں دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم کروں گی۔ تو یہ حملے اتنے شدت اختیار کر گئے کہ باقی یورپی ممالک جو تھے وہ بھی ڈر گئے ان سے، اور وہ سمندر میں آنے سے گھبراتے تھے، اپنے بحری جہاز سمندر میں نہیں تھے اتارتے اکثر۔ تو
تو جب حد تو تب ہوئی جب کہ انہوں نے پرتگال کے ایک شہر ہے ان کے گورنر کی بیوی اور بہت سی شاہی خواتین کو اغوا کر میں اسی بازار میں بیچا جہاں پہ پرتگالی مسلمان خواتین کو بیچا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ جب یورپ کے دوسرے ممالک کو یہ واقعہ کا پتہ چلا کہ سیدہ حرہ نے یہ کر دیا ہے تو وہ بہت ڈر گئے۔ انہوں نے سیدہ الحرہ کو بہت سے لالچ دیے، بہت سے معاہدے کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدہ الحرہ نے ان کے ہر آفر کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے یہ کرتی رہوں گی، میری ذاتی انا کے لیے میں یہ سب کچھ نہیں کر رہی۔ سیدہ الحرہ کا ایک ہی مقصد تھا کہ اسپین میں ایک بار پھر سے مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ایڈمرل اس وقت کے یا امیر البحر جنہیں باربروسا کہا جاتا ہے، اور وہ اس وقت وہ سمندر کے بہت بڑے ماہر جنگجو تھے۔ امیر البحر سلطنت عثمانیہ کے ایک دور میں ان کا بہت بڑا وہ رول رہا ہے۔ باربروسا جو تھے ان کا تسلط جو تھا، ان کی جو وہ حکومت جو قائم تھی اس پہ وہ بحر الروم پہ قائم تھی باربروسا کی۔ تو سیدہ الحرہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو وہ اور ان کی جو طاقت تھی وہ اور بڑھ گئی۔ اس معاہدے کے بعد مسلمانوں نے سمندر میں جو یورپ اور افریقہ کے درمیان جو سمندر تھا اس پہ سارے پہ قبضہ کر لیا، اور یہ سب سلطنت عثمانیہ کی بدولت ہوا، ان سے معاہدے کی بدولت ہوا۔ اسی بیچ میں انہیں مراکش کے بادشاہ احمد الطواسی نے شادی کی آفر کی، اور ان سے شادی انہوں نے سیدہ الحرہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان سے نکاح کر لیا، پھر ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ مراکش کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ تھا کہ بادشاہ کو اپنا دارالحکومت چھوڑ کر توتان آنا پڑا۔ اس وقت دارالحکومت فاس تھا مراکش کا۔ لیکن پھر سید العمر خیر نے جو معاہدے کیے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ بہت طاقتور ہو گئیں اور یورپ کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا سیدۃ الخیر کی وجہ سے، سید الحرہ کی وجہ سے۔ پھر ان کا ایک داماد تھا سید الحرہ کے داماد نے پرتگالی اور اسپین حکومت سے اندرون وہ ہاتھ ملا کر سید الحرہ کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں غداروں کی کمی نہیں ملتی، لیکن سید الخیر کی زندگی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ اسپین اور پرتگال کے سرکاری ڈاکومنٹ سے ملتی ہیں، مسلمانوں کے کسی وہاں سے نہیں ملتی، اور یا انگریز رائٹرز کی کتب سے ملتی ہیں ان کے یہ واقعات۔ باقی مسلمان میں نے پہلے بتا چکا ہوں، مسلمان تاریخ دانوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی تاریخ کے بارے میں مسلمانوں کو اس لیے نہیں پتا کہ ان کی زیادہ تر زندگی سمندری جنگوں میں رہی ہے اور سمندر میں رہی ہے، تو ہم تک ان کی زیادہ معلومات نہیں پہنچی۔ آج اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔